اگر کسی کو یہ عقیدہ نہیں معلوم کہ اللہ ہر برائی سے پاک ہے تو وہ کیا سمجھے گا؟ اور ایک عقیدہ غلط ہونے سے ایمان کیا ہو گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر صحابہ کرام نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں۔ آج کے جتنے بھی لبرلز ہیں، مفکرین ہیں، نام نہاد، وہ کیا کہیں گے؟ یار اتنی سی تو بات ہے، ذرا تاریخ اسلام اٹھا کر تو دیکھیں، صحابہ کرام کی شہادتیں اتنی ہوئی ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ دیا۔ مگر کیا ہے، بد مذہبوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ کے لیے جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کسی کو یہ عقیدہ نہیں معلوم کہ اللہ ہر برائی سے پاک ہے تو وہ کیا سمجھے گا؟ اللہ ہو۔ اور ایک عقیدہ غلط ہونے سے ایمان کیا ہو گیا؟ ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ ہونا صحیح ہونا چاہیے کہ حضور کے بارے میں کیا عقائد ہے، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ جزاک اللہ، اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر صحابہ کرام نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، صرف حضور کی ختم نبوت پر کا تحفظ کرنے کے۔ آج 18 سبحان اللہ، آج 18 ذی الحجہ ہے نا، تو 18 ذی الحجہ یہ جنگ یمامہ کی بھی تاریخ ہے۔ جنگ یمامہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد سب سے پہلی جنگ جو ہوئی وہ جنگ یمامہ ہے، اور وہ ہوئی اسی لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسیلمہ کذاب جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس کے خلاف جنگ کی، نہ صرف اس کو ختم کیا، اس کی پوری قوم کو ختم کر کے۔ بات کتنی سی ہے، آج کے جتنے بھی لبرلز ہیں، آج کے جتنے بھی مفکرین ہیں، نام نہاد، وہ کیا کہیں گے؟ یار اتنی سی تو بات ہے، ذرا تاریخ اسلام اٹھا کر تو دیکھیں، صحابہ کرام کی شہادتیں اتنی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، آپ کو خطرہ ہو گیا کہ کہیں حفاظ صحابہ اتنے شہید ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک ضائع ہو جائے، حضور کی آیتیں ملے ہی نہیں، قرآن کی آیتیں ملے نہیں۔ اللہ، پھر قرآن پاک کے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جنگ یمامہ میں 1000 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے، مختلف روایات، اتنے 1000 سے زائد صحابہ شہید ہو جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ مین پاور کم ہو جاتا ہے، اور پوری مملکت میں سے اتنا مین پاور ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔ مگر دیکھیں صحابہ کرام نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک لاء بنایا تھا، لاء یہ تھا کہ جتنے بدری صحابہ ہیں، بدری صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے۔ بدری صحابہ ہیں وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، مگر جب یہ مسیلمہ کا معاملہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ دیا۔ فرمایا کہ بدریوں کے غیر بدریوں سب مسیلمہ کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہوں گے، اور کتنے صحابہ شہید ہوئے، اللہ۔ تو یہ ہے بات حضور کی خاتمیت کا۔ اگر نہیں پتا ہوگا آپ جا کے پوچھیں، جو ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں جو تعلیم ہے، اس تعلیم کے اندر اس بات پر زور نہیں دیا جاتا۔ بچوں کو کہتے ہیں ہاں خاتم النبیین ہے، وہ جو اسلامیت پڑھا رہی ہے بیچاری، اکثر اسکولوں میں تو لیڈیز ہی پڑھا رہی ہوتی ہے نا، یعنی جو میں کیا بولوں کہ ہیومن ریسورس جو سستے میں ملے، ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں پڑھانے کے لیے، جس کو کچھ نہیں آتا اس کو لگا دیتے ہیں بھئی یہ اسلامیات پڑھو۔ اسلامیات اس لیے یہ لوگ، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اور علم دین سیکھ رہے ہیں، ورنہ آج لوگوں کا یہی ہے، جس کو کچھ نہیں آتا اس کو اسلامیات پکڑا دی۔ ٹیوشن والی باجی جو ہوتی ہے ان کو بھی اسلامیات وہ بھی لگی پڑی ہے، اللہ معاف کرے، جس کو کچھ نہیں آتا اسے اسلامیات دے دی۔ اسلامیات کیا اس لیے نہیں، اسلامیات ان سے سیکھی جائے جو اسلامیات کے ماہر ہو، جنہوں نے سیرت پڑھی ہو، تاریخ پڑھی ہو، کم سے کم قرآن کی تو تفسیر تو پڑھی ہو۔
ان سے اسلامیات پڑھی جائے. تو ہمارے یہاں زور نہیں دیا جاتا. تو اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انبیاء کے بارے میں کیا عقائد ہمارے ہونے چاہیے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اسی طرح آخرت پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری. یعنی ہر وہ بات جو ایمان سے تعلق رکھ بلیف ہے ہمارا، ان تمام چیزوں پر ہمیں یقین رکھنا اور ہمیں جاننا ہے. نہ صرف ہمیں جاننا ہے بلکہ ہمیں گھر میں ذکر کرنا ہے، بچوں کو بتانا ہے. بچوں کی تربیت میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ حضور کی ختم نبوت کیا چیز ہے، یہ کیسے ہوگا. بہت سے لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت یہ آپ نے خواتین کا بھی رکھ لیا، خواتین کو بھی بلا لیا، اور یہ کیسے انتظام ہوگا، فلاں کیا ہوگا. مگر بات یہ ہے آج خواتین کا پڑھنا بہت ضروری. یہ میں اور آپ، ہم لوگ تو صبح گھر سے نکلتے ہیں، رات کو گھر میں داخل ہوتے ہیں. اتنے گھنٹے تو ہمارے گھر سے باہر ہوتے، 12 سے 14 گھنٹے ہمارے گھر سے باہر ہوتے. کبھی کہیں چلے گئے، کبھی کہیں چلے. گھر میں جو ہماری تبلیغ کرنے والی ذات ہے وہ ماں ہے، وہ ہماری بہن ہے، وہ ہماری بیٹی ہے. ان کا دین سیکھنا بہت ضروری ہے. تو اسی لیے ہم نے یہاں پر اہتمام کیا، اور آگے بھی جتنے کورسز ہوں گے ان سب میں ہم اسی طرح کریں گے کہ الگ سے اہتمام رکھیں گے تاکہ وہ بھی آئیں، وہ بھی سیکھیں، اور سب کو معلوم ہو کہ ہمیں حقیقی مسلمان کیسے بننا. صحیح ہے. تو پہلی چیز ہے ایمان. اچھا، اس میں فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. میں کیونکہ اس میں چیزیں بہت ساری ہیں اور میں نے کہا تھا ہم اس کو کنسائز کریں گے، تو اسی لیے میں آپ کو صرف اوپر سے بتا رہا ہوں. پھر ہم اس پہ ایک الگ الگ کورسز رکھ لیں گے. پھر ہم آپ کو اس میں جو ہے جہاں جہاں اہمیت جس چیز کی بہت زیادہ ہے وہ میں آپ کو الگ الگ کر کے بتا رہا ہوں. پھر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، خیر و شر جو ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر یہ ایمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ گئے، ہلاک ہو گئے. آج کیا ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا اتنا ضروری ہے کہ جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس امت کے مجوسی ہیں. کتنی بڑی وعید ہے. مجوسی یعنی وہ عیسائی کہلائیں گے، وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے. تو تقدیر پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے. اور ہمارے ہاں جو عام طور پر معاشرے میں کیا ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ برا کام ہو گیا، ہم کہتے ہیں اللہ پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم ایک دوسرے کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ پر سے ذمہ داری ہٹا دیتے ہیں. نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، پناہ ہو گیا. حضرت آپ کرسی لے لیجیے، کرسی لے کے یہاں تشریف لے آئیے. تو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، عام طور پر یہ چیز رائج ہے. آپ دیکھیں کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، اچانک سے ہم لعنت ملامت کرنا شروع کر دیتی کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا ہی کیوں ہونا تھا. اعتراض، جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.